السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. There is one question which often pops up in our discussions, and that is why a believer is considered to be unique. ایک انسان اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر دیتا ہے تو وہ کیوں یونیک ہو جاتا ہے؟ What is so special about that person? آج ہم اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں گے. What is the first thing that you have to do the moment you want to be a Muslim? کیا ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے؟ شہادت، جس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. اور جیسے ہی ہم یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو we become part of a distinctive group. ہم کسی ایک اور اس کا حصہ بن جاتے ہیں، ہماری ایک آئیڈینٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے. یہاں سے ہماری فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے. یوزلی ہوتا یہ ہے کہ ہم کہیں پہ بھی کوئی چیز سائن کرتے ہیں نا، جیسے آپ دیکھیں، آپ اگر اپنے فون میں کوئی ایپ کوئی پروگرام بھی ڈالتے ہیں، آپ ایڈمیشن لیتے ہیں کسی پروگرام میں، تو آپ کو وہ پورا لمبی لسٹ دیتے ہیں جس کے نیچے آتا ہے آئی ایگری. ڈو وی ایور ریڈ دیٹ؟ نو وی ڈونٹ. وی جسٹ اسکرول ڈاؤن اور ہم اس کو ٹک لگاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یس آئی ایگری. کالج یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں، وہ آپ کو ایک بکلیٹ ملتی ہے پراسپیکٹس کے نام سے، یا اب آپ کو ویب سائٹ پہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ یہ سارے کلازز پڑھ لیں. ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو ہم کتنا انٹرنلائز کرتے ہیں؟ ہمیں صرف یہ ہوتا ہے اچھا جی مجھے ادھر ایڈمیشن مل جائے. لیکن کلمہ پڑھنا ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ سکھاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایکسیپٹنگ سم تھنگ ایز اے ریئلٹی ان مائی لائف. جب میں کوئی بات بول رہی ہوں تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں، نمبر 1. نمبر 2، میرے اوپر ایک رسپانسبلٹی آتی ہے کہ جو بھی میں نے ایکسیپٹ کیا ہے میں ایکٹ کروں اکارڈنگ ٹو دیٹ. میری لائف میں وہ کام ہونے چاہیے جو پھر اس کے مطابق ہوں، میں مانوں. اسی لیے آپ دیکھیں جب ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں اسی فارمولے پہ جانا ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات ایکسیپٹ کی کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ. تو آپ سوچیں کہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ جب ایک انسان اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے ایز اے بلیور، وہ سیکھتا ہے کہ آئی ہیو ٹو ہیو اے رسپانسبل بیہیویئر. اگر مجھے رسپانسبلٹی سے اپنی زندگی میں رہنا نہیں آیا تو میں بہت بڑی اپنے لیے مشکل کریٹ کر رہی ہوں. اور رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ جو میں نے کرنا ہے نا، یا جس چیز کو میں نے ایکسیپٹ کیا ہے، اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو کانسیکوینسز کو میں نے خود چوز کر لیا ہے. جب میں نے چوز کر لیا ہے تو پھر مجھے کسی بھی جو بھی ریزلٹس آئیں گے میری لائف میں، اس کا قصوروار ایکسٹرنل فیکٹرز کو نہیں ٹھہرانا. یعنی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے نا ہماری، جیسے آپ اپنے کالج اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو کیا رسپانسبلٹی ہے؟ When I say let's own up to our responsibility being in your institution, تو کیا رسپانسبلٹی ہے؟ یہاں پہ جو اچھا ہے ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر کوئی شارٹ کمنگز ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. مجھے یونیورسٹی والے گن پوائنٹ پہ پکڑ کے تو نہیں لائے تھے نا کہ یہاں داخلہ لو. میں نے خود یہ فیصلہ کیا تھا. اگر کوئی کہ میں کیا کروں میرے نمبر ہی اتنے آئے تھے، تو بیٹا پھر آپ شروع سے رسپانسبل نہیں ہیں نا. آپ کو شوق تھا کہیں اور جانے کا تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ پھر اور زیادہ پڑھنا چاہیے تھا، پھر اور زیادہ نمبر لینے چاہیے تھے. تو ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کو اون کرنا پڑتا ہے ہر جگہ پہ. گھر میں رہتے ہوئے اگر میں کہتی ہوں میرا گھر ہے، فرینڈس کو بتاتے ہیں نا ہمارا گھر ادھر ہے، ہمارا گھر ادھر ہے، تو اب ہمارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے لیونگ ان دیٹ ہاؤس؟ ایگزیکٹلی، اس گھر کی اچھائیاں، اس گھر کی برائیاں، اس کو ہم اون کریں، اور اپنے غصے کی ذمہ داری اپنے پیرنٹس کو نہ دیں، اپنے بہن بھائیوں کو نہ دیں.
ہر سچویشن میں چاہے جتنی بھی ٹاکسک انوائرمنٹ ہو, وی ہیو اے رول ٹو پلے. ہم اس رول کے مطابق اپنے کام کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں, لیکن ہم وہ کرتے نہیں ہیں. آپ اگر کسی کلاس روم کا حصہ بن جاتے ہیں, خود آتے ہیں نا, کلاس میں آتے ہیں, کہیں اٹینڈنس ہے کہیں اٹینڈنس نہیں بھی ہے, جیسے میری کلاس کی اٹینڈنس نہیں ہے, آپ رسپانسبلٹی اون کر کے آتے ہیں نا. کہ کتنی لڑکیاں جو باہر بیٹھی رہتی ہیں وہ آنا ہی نہیں چاہتی, ان کو آپ کبھی کہیں بھی کہ چلو کلاس میں, وہ کہتی ہیں آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. لیکن جو اندر آئے گا اس کا کیا مطلب ہے, کیا رسپانسبلٹی ہے؟ ایک کلاس روم انوائرمنٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ ایک ڈسپلن مینٹین کرنا. کس طرح کا ڈسپلن؟ مس بہیو نہیں کرنا. سب سے بڑی بات یہ کہ جس کام کے لیے بیٹھے ہیں وہ سننا. اکثر اسٹوڈنٹس کو میں کیا دیکھتی ہوں, جس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی اور کلاس کا کام کر رہے ہوتے ہیں, جب اس کلاس میں جاتے ہیں جو پچھلی کلاس ہے اس کا کام کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دے آر ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو واٹ از بینگ ڈن ان دیٹ کلاس. تو ہمیں اپنی رسپانسبلٹی اون کرنے کی عادت پڑتی ہے جب ہم یہ ڈکلیئر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ, کہ دس از ناٹ سم تھنگ اسمال, کہ میں اپنی زندگی کی ذمہ داری لے رہی ہوں, میں جس انوائرمنٹ میں ہوں اس کی ذمہ داری لے رہی ہوں, میں جس ملک میں ہوں جو جو جائز باتیں مجھے کہی جا رہی ہیں میں اس کی ذمہ داری لے رہی ہوں. اف آئی سے آئی ایم اے ڈاٹر, میں اس چیز کی ذمہ داری لے رہی ہوں کہ بھئی ایک بیٹی کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے. اف آئی سے آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, تو میں اس کی ذمہ داری لے رہی ہوں کہ مجھے کیسے بیہیو کرنا چاہیے. کیونکہ ہم اپنی رسپانسبلٹی کو اون نہیں کرتے, اس لیے آپ دیکھیں کہ ہماری لائف میں پرابلمس بہت زیادہ رہتی ہیں. تو جب آپ کلمے کو اون کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے, اس سے آپ کی زندگی میں بہت انلائٹنمنٹ آتی ہے. آپ کو بہت سی باتیں اس طرح سمجھ آتی ہیں جس طرح باقی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. آپ کو اگر کوئی غلط کانسیپٹس دیتا ہے آپ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ کو پتا ہوتا ہے کلیئرٹی سے کہ اس کلمے کا کیا مطلب ہے, اور اس کے امپیکٹس پھر آپ کے اوپر بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. ادروائز آپ دیکھیں, ہم کہتے رہے میں مسلمان ہوں, لیکن ہم گانے بھی سن رہے ہیں, ہم فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں, ہم حرام ریلیشن شپس میں بھی جا رہے ہیں, ہم اپنے اماں ابا کو بتا رہے ہیں کہ یو آر دا ورسٹ پیپل ان مائی لائف. اگر ہم زبان سے نہیں بول رہے تو ہم اپنے ایکشن سے کہہ رہے ہیں. ہم سارا دن یہ سوچ رہے ہیں بس میں کسی طرح اس گھر سے باہر نکل جاؤں, میرے پاس ڈگری آ جائے, نوکری مل جائے, میں نے ان کو پلٹ کے نہیں دیکھنا. This is one of the thoughts that I have often seen now youngsters having. تو you are not owning that responsibility. اگر آپ اپنی ذمہ داری کو مان ہی نہیں رہے, قبول ہی نہیں کر رہے, تو آگے آپ کی زندگی ٹھیک نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں لا نہیں الہ, کوئی الہ الا اللہ, مگر اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر ایک امپورٹنٹ ورڈ جو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, دیٹ از الہ. الہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی ذات جس کی آپ عبادت کرتے ہیں, دیر از نو میچ فار دیٹ بینگ, اور اس کی کوالٹی ایسی ہے کہ آپ کو حیران کر دیتی ہے, بیونڈ یور تھاٹ ہے. یعنی آپ جو کچھ بھی سوچتے ہیں اس سے بیونڈ ہی وہ ذات کام کر رہی ہوتی ہے. آپ کو خود سے فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے اس ذات کی, اس بینگ کی ساری باتوں کو ماننا ہے, مجھے اس ذات کی, اس بینگ کی کسی بات کو کوشچن نہیں کرنا. تو یہاں پہ ہم کلمے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا الہ نہیں مگر اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر ہم ایک قسم کا واو کہہ رہے ہوتے ہیں, ایک قسم کا اوتھ لے رہے ہوتے ہیں کہ ایوری ٹائم آئی ہیئر a statement coming from Allah subhanahu wa ta'ala and those statements are coming in Quran. یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, تو میں کوشچن نہیں کروں گی. میں سوچوں گی کہ ہو سکتا ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا وہ بیونڈ مائی کمپریہنشن ہے, تو میں اس لیے کروں گی کہ اس کے کرنے کا مجھے فائدہ ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنی ہے کہ we as human beings have been created with a dependent nature. ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہو, اور ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہو وہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے کوئی ہیلدی سپورٹ دے. یہ ہماری نیڈ ہے. آپ دیکھیں آپ کے گھر والوں سے جتنی مرضی لڑائی ہو رہی ہے, فرض کریں وہ سارے کہیں چلے جاتے ہیں اور آپ اکیلے ہیں, تھوڑی دیر آپ بہت خوش ہوں گی گھر میں, اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ اپنے گھر والوں کو مس کرنا شروع کر دیتے ہیں, میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں.
پوچھنا شروع کر دیتے ہیں آپ کب آئیں گی, امی چلی گئی ہیں کہیں 2-4 دن کے لیے. آپ کسی نہ کسی کو پوچھ رہے ہوتے ہیں, ہائی اس کو میں مس کر رہی ہوں, بھائی سے لڑائی ہو رہی ہے, بہن سے لڑائی ہو رہی ہے, ان کا کہیں ٹرانسفر ہو جاتا ہے, شادی ہو جاتی ہے, شادی کے بعد ہم ان کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. وی ہیو اے ڈیپینڈنٹ نیچر. کالج یونیورسٹی میں اگر آپ کی فرینڈ کہہ دیتی ہے کہ میں نہیں آ جا رہی, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کیوں؟ کلاسز تو اسی طرح ہو رہی ہوتی ہیں, کیوں چھٹی کرتے ہیں؟ میں اکیلی کہاں جاؤں گی, پہلی دفعہ جا رہے ہیں کالج یونیورسٹی, وہاں کسی نے آپ کو اغوا کر لینا ہے. نہیں, بس نہیں, میں نہیں آ سکتی. اچھا, کہیں مال جانا ہے, کوئی شاپنگ کرنی ہے, تو وہ بھی ہم اکیلے نہیں کر سکتے. لاٹ آف پیپل ہو آر آن سوشل میڈیا ناؤ ڈیز, ان کو ایک فیئر ہے. کس چیز کا؟ فومو کا, فیئر آف مسنگ آؤٹ. they want their friends to remember them all the time. ان کو لائکس اینڈ ہٹس ملتی رہیں. اگر آج کے دن میں فرض کریں آپ کے سوشل میڈیا پہ کسی نے آپ کی کسی پوسٹ کا رسپانس نہیں دیا, یعنی کوئی سمجھے کوئی نوٹیفیکیشن ہی نہیں آئی, تو کیسا محسوس ہوگا اس دن؟ بہت اچھا, ہے شکر ہے کوئی آواز ٹن 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 کی کان میں نہیں آئی. ڈپریشن شروع ہو جائے گا ہمیں لگے گا کہ جی ہم کتنا زیادہ مشکل میں ہیں. کیوں؟ وی فیل لونلی, وی وانٹ کمپینین شپ. اسی طرح سے آپ دیکھیں بہت سی بچیاں کیا کرتی ہیں, یا ایون فار دیٹ میٹر لڑکے بھی یہی کام کرتے ہیں. ویسے کہتے ہیں بھئی اب ہم نے شادی نہیں کرنی اس لیے کہ میں نے تو ابھی بہت سارے اپنے ڈریمز کو فلفل کرنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ حرام ریلیشن شپ. ڈپینڈنسی ہے نا, کوئی چاہیے زندگی میں, یعنی کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان ہماری زندگی میں ہونا چاہیے جس کے ساتھ ان اے وے ہم ریلیٹ کر سکیں, ان اے وے ہم اس کے ساتھ اپنی کوئی ایسوسیشن بلڈ کر سکیں. یہ انسان کی ڈپینڈنسی ہوتی ہے. سو اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے ذریعے ہماری اس ڈپینڈنسی کو بھی ایک ہیلدی اسپیکٹرم دے دیا ہے. یعنی اگر آپ کسی لڑکے سے دوستی کرتی ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ فوراً آپ کے گھر رشتہ بھیج دے گا, محبت کا اقرار کرے گا, فوراً رشتہ بھیج دے گا, آپ کی شادی ہو جائے گی, اور پھر آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھا رہے گا, دیکھتا رہے گا, پیار محبت کی باتیں کرتا رہے گا. یہ ہوگا؟ نہیں. کیا ہوگا؟ واٹ از اے گریٹر پروبیبلٹی؟ آپ سے پہلے کہے گا محبت کروں گا, لیٹس گیٹ ٹو نو ایچ ادر, پھر لڑائیاں جھگڑے ہوں گے, پھر چھپ چھپ کے ملنا ہوگا, پھر کیا ہوگا؟ بریک اپ ہوگا, زیادہ چانسز بریک اپ کے ہیں. اچھا, یا اگر آپ انسسٹ کر رہی ہیں, لانگ سٹینڈنگ ریلیشن شپ ہی لوگوں کے ہوتے ہیں, آپ انسسٹ کر رہی ہیں کہ جی آپ رشتہ بھیجو, میرے رشتے آ رہے ہیں, وہ کہتا ہے ابھی گھر بن رہا ہے, ابھی بہن کی شادی ہو جائے, ابھی امی بیمار ہو گئی ہیں, ابھی بس میری نوکری لگ جائے, میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں, اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جی ایک دن اس کی اپنی خالہ کی بیٹی یا پھپھو کی بیٹی سے شادی ہوگی. اینڈ آف دا اسٹوری. اور ہم کہتے ہیں کسی پہ بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے. ایگزیکٹلی ایسے لوگوں پہ تو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہماری جو ہوتا ہے نا نیڈ ہے, ہمیں کوئی نہ کوئی ساتھ چاہیے. لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو بھی انسان ہوتے ہیں وہ ہماری اس نیڈ کو نہیں اس طرح فلفل کر سکتے. جیسے اگر آپ پیرنٹس کو بھی دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالی ہے تربیت کی. اب پیرنٹس نے تو تربیت کرنی ہے, انہوں نے آپ کو پڑھائی کے لیے بھی بتانا ہے, انہوں نے آپ کو گھر کے کاموں کے لیے بھی بتانا ہے, انہوں نے آپ کو غصہ کنٹرول کرنے کے لیے بھی بتانا ہے, انہوں نے آپ کو ہر غلط کام سے روکنا ہے اور ہر صحیح کام کے لیے گائیڈ کرنا ہے. اب ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا ہے, ہم ان سے بھی تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہم ان سے بھی پھر ریلیشن شپ نہیں بنا پاتے. ہمیں غصہ آتا ہے ہر بات پہ کہ وائی ڈزنٹ مائی مدر انڈرسٹینڈ می, میرے ابو عجیب ہیں. اس طرح کی باتیں میں لوگوں سے بہت سنتی رہتی ہوں. پھر اسی طرح بہن بھائیوں سے بھی نہیں بنتی. پھر اسی طرح سے آگے فرینڈز جو ہوتی ہیں ہر وقت ان سے بھی پکی کٹی چل رہی ہوتی ہے. تم اس کی گروپ میں ہو, تم اس کے گروپ میں ہو, تم میرے سے بات کرتی ہو, تم مجھ سے بات نہیں کرتی. تو ہم کیا کریں؟ اسی لیے ہم اپنے لیے اتنی میزری کریٹ کر لیتے ہیں, اتنی ہمیں انزائٹی ہوتی ہے, اتنا زیادہ ہمیں سٹریس ہوتا ہے, اتنا ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں, اتنا ہم سیلف ہارم کی طرف جاتے ہیں. تو یہاں پہ وہ کلمہ پھر ہمیں ہیلپ کرتا ہے. کیسے ہیلپ کرتا ہے؟ وہ کلمہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لک, اف یو آر کنفیوزڈ اباؤٹ دا باؤنڈری, کہ مجھے کس کے ساتھ کتنا ریلیشن شپ بنانا ہے, ٹھیک ہے, کس سے نو بولنا ہے, کس کے ساتھ زیادہ رہنا ہے. مجھے ریجیکشن سے بہت ڈر لگتا ہے. میں جس سے بھی دوستی کرتی ہوں, جس کے ساتھ بھی پیار کرتی ہوں, وہ انسان مجھے دھوکے دیتا ہے, اور کانفلکٹس بہت زیادہ فیملی میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور میری فیلنگز بہت زیادہ ہرٹ ہر وقت رہتی ہیں. میں بس زندہ ہی نہیں رہنا چاہتی.
مجھے اس زندگی میں کوئی چام ہی نہیں نظر آتا، فائدہ نہیں نظر آتا زندہ رہنے کا، تو ایسے ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی گروپ میں شامل ہو جاؤ، پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ اینڈ ٹیک یور اون رسپانسبلٹی۔ اب یہ کلمہ کیسے تمہیں ہیلپ کرے گا کہ ہم نے کیا سوچا، ان دس ہول یونیورس وہ الہ ہے اللہ تعالیٰ جس کی کوالٹیز بیونڈ مائی کمپریہنشن ہیں، اور میں نے جیسی کلمہ پڑھا اور جو کچھ اللہ نے بتایا کرنے کے لیے میں نے وہ کرنا شروع کر دیا، آئی ہیو سچ اے اسٹرانگ ریلیشن شپ ود ہم کہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں سے، سچویشن سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا، یہ آئسولیشن کی بات نہیں ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپروپریٹنیس آف ادر ریلیشن شپس، کہ کہاں پر مجھے کیا کام کرنا ہے، ہم ان چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے کوئی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہاں ہے۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اگر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے 10 لوگ، 15 لوگ، 50 لوگ، 100 لوگ، 1000 لاکھوں لوگ بھی یہ بات بیٹھ کے کہتے ہیں ہاں ہے اللہ تعالیٰ، آپ کو کوئی جیلسی نہیں ہوتی، آپ کو کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، کسی ریلیشن شپ میں لڑکیاں اتنی انسیکیور ہوتی ہیں، وہ سٹاک کرتی رہتی ہیں سارا دن اور کہتی ہیں اپنا پاسورڈ دو، میں نے تمہارے انسٹا اکاؤنٹ میں بھی جانا ہے اور میں نے فلاں چیز بھی چیک کرنی ہے، اور تم نے اس سے بات کیوں کی، تم نے اس کو مسکرا کے کیوں دیکھا، تم نے اس کی کسی پوسٹ کو لائک کیوں کیا۔ واٹ اے پیرانویا اٹ از کہ سارا دن آپ کو کسی نہ کسی کو ٹریک کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس نے بھی ریلیشن شپ بنا لیا، سب سے پہلی کوالٹی اس کے اندر یہ آ جاتی ہے سکون، پیس، یو فیل لائک این امپورٹنٹ پرسن۔ اف نو بڈی کیئرز اباؤٹ می، ہی ڈز، ہی از ٹیکنگ گڈ کیئر آف می، ہی از گیونگ می دس اسپیشل فیل۔ آپ کی سیلف اسٹیم بھی اور سیلف ورتھ بھی بوسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے کچھ بھی چاہیے، کون مجھے دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مجھے کیا چاہیے؟ مجھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ میں پرابلم ہے، تو میں کیا کروں؟ میں اللہ سے دعا کروں۔ میں کیا کروں؟ میں قرآن کھولوں اور دیکھوں کہ اس ریلیشن شپ کی نیڈز کیا ہیں، اس ریلیشن شپ کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے، اس ریلیشن شپ میں کیسے آگے بڑھا جاتا ہے، کہاں مجھے چپ ہو جانا ہے، کہاں مجھے کوئی بھی جو ایکشن ہے وہ لینا ہے۔ آپ کو قرآن ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ کر کے دکھاتا ہے اور بتاتا ہے، لیکن یہ وہ کام کرے گا نا جو یہ سمجھے گا کہ یہ کلمہ پڑھنا مجھے ایک ٹرانسپیرنسی دیتا ہے، ایک رسپانسبلٹی دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ یونیورسٹی میں اپنے ہوں اور وہی بات ہے کہ آپ نے پراسپیکٹس کو نہیں پڑھا، اور اب آپ ہر بات پہ اپنے ایچ او ڈی یا ٹیچر کے پاس پہنچ جائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، وہ کہیں یہ تو رول ہے یہاں کا۔ اب ان کا قصور ہے اگر آپ نے رول نہیں پڑھا، ان کا قصور تو نہیں ہے۔ ہم گھر میں بھی بیٹھ کے یہی بات کہتے ہیں، سب کی امی ابو اجازت دے دیتے ہیں، پتہ نہیں میرے تو گھر والے عجیب ہیں، کچھ بھی نہیں کرنے دیتے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیز چوزن دیٹ ہوم فار یو، اور اگر آپ وہاں پہ اس حکم کے مطابق جو کلمہ آپ کو بتاتے رہیں گے، آپ کے پرابلمز بالکل منیمائز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے کہاں پر کس کام کو دیکھنا ہے۔ تو جب یہ کلمہ انسان پڑھ لیتا ہے نا، تو ایک ہیلدی انڈیپینڈنس انسان کے اندر آتی ہے، اور جب اس کلمے کی آپ رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں اور آپ اپنی ریلائنس غلط جگہوں پہ نہیں رکھتے، اس سے محبت، اس سے محبت، سارا دن بیٹھ کے محبتوں کے دکھ مناتے رہنا، پھر کہنا میں کیسے اپنی زندگی کو ختم کروں، میرا تو زندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں، ایک اللہ سے محبت کرنا اور اس کلمے کو ماننا اور اس گروپ کے اندر شامل ہونا آپ کو اتنا انرچ کر دیتا ہے، آپ کو زندگی کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، چاہے جتنے مرضی پرابلمس ہو۔ آپ پڑھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کتنی مشکلات تھیں۔ آپ پڑھ لیں جتنے بھی صحابہ کرام اور صحابیات تھیں، ان کی زندگی بے تحاشا مشکلات انہوں نے دیکھی، لیکن they were happy، کیونکہ یہ کلمہ جو ہے انسان کو بہت سی مشکلات سے اوپر کر دیتا ہے۔ سو کیا کیا کلمہ پڑھنے کے، جب رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ کلمہ پڑھتے ہیں اینڈ یو بیکم پارٹ آف دس گروپ جو یونیک ہے، کیا چیز ان کو یونیک بنا رہی ہے؟ ایک تو آپ کے اندر سے یہ تنگ نظری ختم ہو جاتی ہے، یو بیکم ویری براڈ ویژنڈ۔
آپ ہر چیز کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ صرف کپڑوں میں مٹیریلزم میں نہیں رہتے، پیسے پیسے پیسے، اور کسی نے کیا برانڈ پہنا ہوا ہے، اور کون سا انسان کیسے انگلش بول رہا ہے، اور اس کا کیا گیٹ اپ ہے. یو گو ٹورڈ سنسیئر ریلیشن شپ. آپ خود بھی سنسیئر ہو جاتے ہیں، آپ دوسروں کو بھی سنسیئرٹی کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری ریلائنس صرف اللہ تعالیٰ پہ ہے، تو آپ کی سیلف اسٹیم نہیں تباہ ہوتی. ادروائز تو آپ ہر جگہ کسی ادھر جھک کے کسی کے سامنے کہہ رہے ہیں اچھا یہ کرنا ہے، ادھر جھک کے کسی کے سامنے کوئی بات کر رہے ہیں. اب آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا کیونکہ آپ اللہ کی خاطر بہت سارے کام کر رہے ہیں. اسی طرح انسان کے اندر ہیوملٹی آ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے اندر ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میں. ہاؤ ڈیئر سم ون ٹیل می ٹو ڈو دس اور دیٹ، اینڈ ہاؤ ڈیئر میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں کسی کے آگے جھکوں، میں کیوں یہ کام کروں. ہوتی ہے نا میں ہر بات پہ. اچھا میں ہی ہوں جس کو سارے کام کرنے ہیں، مجھے سب کا لحاظ کرنا ہے، باقی لوگ کیوں نہیں کر سکتے. تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہماری یہ میں جو ہے نا بڑی اچھی طرح کرش ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کیا بتایا گیا، پیرنٹس اگر ڈانٹ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے، آگے سے جواب دینا. ٹیچر پڑھا رہی ہے کلاس میں اور آپ سخت بور ہو رہے ہیں، واک آؤٹ کرنا ہے؟ نو. اگلا انسان آپ کے ساتھ کوئی زیادتی، اس طرح کی زیادتی کر رہا ہے، لیٹس سے آپ کو کوئی پش کر کے نکل گیا ہے، تو کیا کرنا ہے، اس کو واپس دھکا دینا. آپ کی میں گئی نا. جتنی جائز جگہیں وہاں پر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا فکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہی کلمہ انسان کو صحیح جگہوں پہ بہادر بناتا ہے. کس چیز میں بہادر بناتا ہے؟ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ کھڑے ہوئے وہاں نماز پڑھنے کے لیے تو کیا ہوگا، پیپل مائٹ لاف ایٹ یو، میک فن آف یو، لیکن آپ نماز پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم دل سے اچھے کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کیا چیز ہمیں ڈراتی ہے؟ لوگوں کے ریئیکشنز، لوگ کیا کہیں گے. لیکن آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، میرا تو ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ڈزنٹ میٹر، آئی نیڈ ٹو اون مائی رسپانسبلٹی. اور جہاں مجھے نماز پڑھنی ہے میں نماز پڑھوں گی. ڈریس کوڈ میں لوگوں کے مطابق نہیں رکھوں گی. کس کے مطابق ہوگا؟ اللہ کے مطابق. مجھے کور کرنے میں کبھی پرابلم نہیں ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی کہ میں تو اللہ کا حکم مان رہی ہوں. مجھے اگر کبھی بھی کوئی کہے، لیٹس سے when I go to a marriage، کسی شادی پہ گئی ہوں اور مجھے کوئی کہ آپ کو عجیب سا نہیں لگتا آپ نے مطلب اس طرح کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں مجھے بالکل عجیب نہیں لگتا، میں تو اللہ کا حکم مان رہی ہوں، مجھے کیوں عجیب لگے. عجیب تو اس کو لگے جو اللہ کا حکم نہیں مان رہا. اٹس اے سمپل کیلکولیشن. تو آپ بہادر ہو جاتے ہیں، آپ کو صحیح کام کرتے ہوئے کبھی ڈر نہیں لگتا، آپ کبھی غلط چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے. کتنی لڑکیاں شادی شدہ زندگی میں غلط باتوں پہ کمپرومائز کرتی ہیں اور پھر بلیم ریلیجن کو کرتی ہیں. یہ ڈراموں میں بھی ہمیں ایسی مکس پکچر دکھائی جاتی ہے، کنفیوزنگ پکچر، اور اس میں ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ میں نے غلط کام نہیں کرنا، ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں اف اللہ میں نے ریلیجس نہیں ہونا، ریلیجن کو زیادہ پریکٹس نہیں کرنا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے ہم خود لاجیکلی بیٹھ کے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں دیر از آلویز گڈنس ان دیٹ، تو وائی ناٹ فالو دوز اینڈ بیکم اے بیٹر پرسن. پھر آپ دیکھیں آپ کے اندر وہ کوالٹیز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہو جائے یا فزیکل ہیلتھ کا چیلنج ہو جائے، سارے ایکسپرٹس آپ کو وہی بتا رہے ہوتے ہیں، کیا؟ صبر کریں، شکر کریں، اپنے لیے رسپانسبل ہو جائیں، اور کیا؟ نرمی اختیار کریں، کنورسیشن کرنے کا طریقہ سیکھیں، کمیونیکیشن سکلز اپنے بلڈ کریں. وہ ورک شاپ جن کے لیے لوگ آپ سے مطلب ہزاروں روپیہ لے لیتے ہیں اور پھر آپ کو سکھاتے ہیں، لیکن آپ نے یہ کلمہ پڑھا اور آپ نے کہا کہ اس کلمے کا مطلب یہ کہ آئی نیڈ ٹو اون مائی رسپانسبلٹی، اس کلمے کا مطلب آئی ایم پارٹ آف اے ویری اسپیسیفک اسپیشلائزڈ گروپ، اور اب میں اگر اس گروپ کا حصہ بن گئی ہوں تو اب مجھے کیا کچھ کرنا ہے. اوکے لیٹ می اوپن قرآن اینڈ لیٹ می اسٹارٹ ریڈنگ، اور وہاں سے میں پڑھتی گئی اور وہاں سے ان کوالٹیز کو میں انکارپوریٹ کرتی گئی. اگر آپ کو دنیا میں کوئی بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا، آپ کہتی ہیں نہیں مجھے 100% پتہ ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا. ٹھیک، تو انسان کیا کرتا ہے، اپنے لیے ایک بڑی اچھی باؤنڈری کریٹ کرتا ہے، اینڈ یو بیکم اے لا ابائڈنگ پرسن. کلمہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. اگر کسی کا فون پڑا ہوا ہے اور آپ کو ڈیسپریٹلی فون چاہیے تو آپ فون نہیں چوری کرتے اس کا، آپ وہ چیز نہیں اٹھاتے اس کی. اگر آپ کسی وجہ سے پڑھ نہیں سکے
اور آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے تو آپ چیٹنگ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو بھی وجہ تھی مجھے ہر کام کو وقت پہ کرنا چاہیے تھا تو میں نے نہیں کیا، تو اس دفعہ ٹھیک ہے میں ہو جاؤں گی نا فیل، لیکن اگلی دفعہ پھر میں صحیح پڑھوں گی۔ آپ ہر جگہ پہ صحیح کام کرتے ہیں، آپ پیرنٹس کے آگے جواب نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں آپ اپنی امی سے لڑ رہی ہیں، امی بھی آپ کو ڈانٹ رہی ہیں اور خوب ہاتھم پائی تک بات پہنچ رہی ہے، ایک دم کوئی مہمان آ جائے، کیا کرتے ہیں؟ ہمارے سے زیادہ کوئی تابع دار بیٹی نہیں ہوتی اور امی سے زیادہ کوئی محبت کرنے والی ماں نہیں ہوتی۔ اینڈ وی اسٹارٹ ایکٹنگ آؤٹ، ہم ایسی خوبصورت ایکٹنگ کرتے ہیں، آنٹی آئیں بیٹھیں، آواز بھی نہیں نکلتی، جو پہلے چیخے مار رہے تھے۔ امی بھی کہہ رہی تھیں جاؤ بیٹا چائے بنا کے لاؤ، وہ بھی یہ شو کرتی ہیں کہ میری بیٹی سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں کتنی باتوں کو پوز کر کر کے کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ امیجن کریں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی اس باؤنڈری کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سینس آف رسپانسبلٹی کو لاتے ہیں، آپ ایکچولی ریلیشن شپس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ یو ویلیو آل ریلیشن شپ، ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ، پیرنٹس کا ریلیشن شپ، پھر اسی طرح بہن بھائیوں کا، پھر اور رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو یہ کلمہ پڑھنا جو ہے یہ اس لیے ہمیں یونیک بناتا ہے، اس لیے ہمیں اسپیشل بناتا ہے کہ اس سے بہترین گرومنگ نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جتنے لوگوں نے کلمہ یہ پڑھا ہوا ہے، ہیو دے ایور تھاٹ اباؤٹ اٹ؟ سوچ سمجھ کے پڑھا ہے ہم نے کلمہ؟ نہیں پڑھا۔ تو ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے؟ اب سوچ سمجھ کے اس کو انٹرنلائز کریں، اور سوچ سمجھ کے انٹرنلائز کرنے کے بعد ہم اپنی لائف کی رسپانسبلٹی لیں، ہم اپنے آپ کو بتائیں کہ میرا ڈپینڈنٹ نیچر ہے، I need someone in my life, and if I am not going to fill up this need in a healthy manner تو unhealthy چیزیں میری لائف میں آئیں گی، حرام ریلیشن شپس آئیں گے، ڈرگز آئیں گی، مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز اس کے ساتھ آئیں گے، اور میں ہر وقت اپنی زندگی میں پریشان رہوں گی۔ تو مجھے اگر اپنے آپ کو پریشانی سے بچانا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اسٹرانگ بانڈ بنانا ہے، اور جتنے پھر ریلیشن شپس ہیں، جتنے کام میری لائف میں ہیں، وہ اپنی جگہ پہ فکس ہونا شروع ہو جائیں گے، صحیح طرح سے بیٹھ جائیں گے۔ اینڈ دیٹ از وائی اے بلیور از یونیک۔ جو مسلمان ہے اس کی بہت بڑی ویلیو ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کلمے کی اہمیت کو پہچانتا ہے۔ بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے، وی کریو وین وی ڈونٹ گیو آور باڈیز رائٹ۔ آپ کو پتہ ہے یہ میڈیکلی بھی یہی ہے، جب آپ کو کریونگز ہوتی ہے نا کھانے کی، ہم کہتے ہیں مجھے کچے چاول کھانے کا شوق آتا ہے، مجھے برف کھانے کا شوق آتا ہے، مجھے اس طرح کی جنک چیزوں کا آتا ہے، اس کا مطلب ہے ہماری باڈی میں بیلنس نہیں ہے، وی آر ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ ہیلدی، جس کی وجہ سے ہماری باڈی کریو کرتی ہے فار ادر رانگ تھنگس۔ تو دین کے بارے میں بھی یہی ہے، اگر آپ کلمے کی امپورٹنس کو نہیں سمجھ رہے، دین کو نہیں سمجھ رہے، اب آپ کی باڈی آپ کو ہر طرح کی کریونگ میں لے جائے گی، میوزک ایسا سنو، موویز ایسی دیکھو، یہ بھی کرو یہ بھی کرو، اور آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ اندر سے آواز ہی آ رہی ہوتی ہے آئی ڈونٹ نو وائی ایم آئی ایون ڈوئنگ اٹ، مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔